جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ یہ آپ نے بیان الحمدللہ بہت اچھا دیا، لیکن جیسے ہم لیڈیز ہیں تو ہم لیڈیزوں کے ساتھ بچے لگے ہوئے رہتے ہیں، اب چھوٹے بچے رہتے ہیں، خطبے میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی کسی سے بات نہ کرے، کسی کا جواب نہ دے، لیکن چھوٹا بچہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ابھی کہ پانی پلا دو، کبھی کہتا ہے ٹوائلٹ آ رہی ہے تو اٹھنا پڑتا ہے، تو ہمارا جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ جو ہے آپ کے لیے سبب ہے، ایک بچہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں جو ہے، تو آپ کا جمعہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچے نماز کو آتے ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں، الا یہ کہ آپ بچے کے ساتھ کھیل رہے ہو، یعنی بچہ بیٹھا ہوا ہے خاموشی سے کہ آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہو، پھر یہ غلط ہے، جمعہ غور سے سننا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے آپ نے بتایا کہ اول وقت جانا چاہیے، تو جی کسی نے اگر عادت بنا لی ہے اور مطلب کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے یا کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی لیٹ پہنچتے ہیں خطبے کے لیے قریب میں مسجد ہونے کے بعد، تو ان کو کیا، ان کے لیے مطلب کیا نصیحت ہے شیخ؟ ان کا جمعہ ہی نہیں ہوتا ہے، جمعہ مکمل ہی نہیں ہے ان کا، ثواب ہی نہیں ملا ان کو، جمعہ بس فرضیت ان کے سر سے ہٹ گئی، ثواب نہیں ملا۔ مثال کے طور پر یہ ویسے ہی ہے جیسے وہ صاحب جو ہے جو بھی ہوں، وہ نوکری کے لیے جائیں، ایک مہینہ اچھی محنت کریں اور آخر میں ان کو بولا جائے آپ کی تنخواہ ہی نہیں دی جائے گی۔ جی یعنی آپ وقت نکالے، وقت نکال کر آپ پہنچے، پہنچ کر خطبہ بھی سنا آپ نے، بیچ میں پہنچے، جمعہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تک خطبہ اسٹارٹ نہیں ہوتا، اذان نہیں ہوتی، اس سے پہلے کیا کہتے ہیں، فرشتہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، جو لوگ آتے ہیں ان کا نام رجسٹر میں لکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو آتا ہے ان کا نام رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے ہی امام صاحب ان الحمدللہ یا السلام علیکم کہہ کر ممبر پر بیٹھتے ہیں، فرشتہ رجسٹر بند کر دیتا ہے اور امام کا خطبہ سننے لگتا ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی آئے ان کا نام ہی رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ یہ حدیث 135 ابھی آپ نے بتایا نا، اس میں غسل کے بارے میں بتایا جمعہ کے دن، تو اس میں یہ شرح الحدیث کے اندر نیچے جو لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا، یعنی جمعہ کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے، اور شیخ اور آپ بتاتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے، آپ نے بولا، تو یہ واجب اور سنت موقدہ ایک ہی بات ہوئی؟ نہیں نہیں، واجب الگ ہوتا ہے، لیکن علماء کرام ہر مسئلے کو بعد میں نبی کے اعمال سے دیکھتے ہیں، صحابہ کے عادات سے دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پر حکم لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ فرض ہو گیا کہ بنا غسل کے کوئی آئے اس کی جمع نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دو سوال ہے شیخ، پہلا کہ مشروع عمل آپ نے کہا ہے 2 رکعت نماز پڑھنا مشروع، اس کا میننگ کیا ہے؟ اور دوسرا سہل بن سعد کی جو حدیث ہے، اس میں آیا ہے کہ آپ وسلم کے وفات وقت ان کی عمر 15 سال تھی اور مدینہ میں وفات پانے والے آخری صحابی تھے، تو یہ کون سہل رضی اللہ عنہ ہے؟ ان سے مراد کون ہے؟ سہل بن سعد والی، اصل میں اس سعادہ میں جو اس میں وہی بولا نا، یہ جو شرح ہے نا راویوں کی حدیث کی، یہ بہت جی ہی جو ہے اس کے نبی کی وفات کے وقت آپ کی عمر 15 برس تھی، ذکر کیا جاتا ہے، جی اور مدینۃ الرسول میں آخری میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں، واللہ عالم، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اگر یہ ہے سہل تو رضی اللہ عنہ ہے نا، یہ سہل ہاں رضی یہ اللہ عنہ صحابی ابن صحابی ہیں، یعنی سہل بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی تھے۔ یہ مشروع عمل کے بارے میں اس کا کیا میننگ ہے؟ مشروع یعنی جائز عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس پر، اور جسے کہہ دیں کہ مستحب عمل ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آئے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے جمعے کے خطبے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا جی یہ کہ جب جمعے کے دن ہم جاتے ہیں تو اب تھوڑا
बहुत घर में थकावट रहती है, कभी नींद का गलबा जारी हो जाता है। अभी मैं ऐसा गलबा हो जाता है कि मैं बैठे बैठे खुतबा खत्म होता तब मुझे नींद जा रही थी। तो वो नमाज मेरी होती या नहीं होती, मैं जब जाके वजू करके आऊँ या वजू करके आए तक फिर नमाज शुरू हो जाती। तो एक कश्मकश में मैं नमाज पढ़ती, कभी कभी जल्दी जल्दी जाके वजू करके आती, बगैर बगैर टेके के ऐसे ही बैठे हुए नींद का गलबा हो जाता है मुझे। इस बारे में जब से मैं जाना भी बंद कर दी नमाज मस्जिद। तो और दूसरी बात भी, वसूल करके जाना बोले तो या फिर सर से नहा कर जाना ही कंपलसरी है, या फिर सर के बगैर ऐसे ही हम बाकी पानी नहा कर, ऐसा ऐसा ये दो में मसला है। सर से कभी सर्दी ज्यादा रहती है हमारे यहाँ, तो जी ये जी। तो बात होता है। पहला जवाब ये है कि औरतों पर जुम्मा फर्ज नहीं है। अगर इतने सारे मसाइल हैं तो वो घर पर ही नमाज पढ़ लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है उनके लिए। औरतों, मैंने जो शुरू में जिक्र किया, खवातीन पर जुमे की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, वो जोहर की नमाज अदा करेंगी। अगर बहुत सारे मसाइल हैं आपके लिए तो बेहतर है आप घर पर नमाज पढ़ लें। जैसे आपने कहा नहाने वगैरह का मसला, हकीकत है अभी जो यूपी वगैरह में अब जो सर्दी पड़ेगी बहुत सख्त पड़ती है, इंसान के लिए मुसीबत बन जाती है। तो अब रहा मसला सफाई का, तो इस बात पर ध्यान दें कि हाँ, अगर बालों से बो आ रही है और उस बदबू से हो सकता है कि जिनके पास हम खड़े हों उनके लिए तकलीफ का बाइस बने, तो फिर धोना पड़ेगा आपको, वो बाल वगैरह भी धोकर जाना पड़ेगा। अगर नहीं आ रही है, बस जो है उसके बाद जिस्म वगैरह से नहा लिया जा रहा है तो कोई मसला नहीं, आप वैसे नहा कर जा सकते हैं, ठीक है। और रहा मसला सोने का, तो कोशिश करें कि सो कर आए घर से ही, और कोशिश करें कि जितनी कोशिश हो सके, जिस हिसाब से कोशिश हो सके, खुतबा सुनते रहें, नींद का गलबा ना आने दें, आंख बंद ना होने दें। होता है, ये फितरी चीज है। अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, फितरतन हो जाए। बाज लोग सोते हैं, सोने की कोशिश करते हैं नमाज खुतबे के दौरान ताकि वक्त निकल जाए, तो ये गलत हो जाता है। फितरी चीज है, इंसान बैठा रहता है, बैठे बैठे एकदम थोड़ा सा नींद का गलबा आ जाता है। और अगर आप जैसे ही झटका लगा और आप थोड़ा बेदार हो गए, तो आप कोशिश करें कि ना सोएं। और अगर अगर मुंह धोने से ये नींद का गलबा चला जाए तो जाएं, मुंह धोकर वापस आ जाए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख वालेकुम शेख सलाम। इमाम के अलावा एक आम इंसान जो होता है उसका खुतबा देने के मुताबिक कुछ है? आम इंसान को मिंबर पर नहीं खड़ा करना चाहिए, आमी मिंबर पर नहीं खड़ा होगा। आलिम जो जानने वाला है वही नबी के मिंबर पर खड़े होने का ज्यादा हकदार है, ठीक है। शेख, जुम्मे के दिन जो 2 रकात नमाज का जिक्र करे आप, तो हम्म। ऐसा बच्चों नमाज पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनको ये आम दिनों में भी पढ़ना जरूरी है? जाते ही 2 रकात नहीं, खाली जुम्मे में ही पढ़ना है 2 रकात नमाज? तहियतुल मस्जिद है, आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो आपको 2 रकात नमाज पढ़नी होती है, ठीक है। जुम्मे के दिन भी अगर आप आ रहे हैं, बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। आम दिनों में भी मस्जिद में आ रहे हैं और अगर नमाज खड़ी होने के लिए वक्त है, मिसाल के तौर पर 1-2 मिनट बाकी है, तो बेहतर है खड़े रहें और इमाम के साथ शामिल हो जाएं नमाज में। और अगर इतना है, 6-7 मिनट है कि आप 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं, तो फिर 2 रकात नमाज पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुम्मा के दिन अगर नींद आती है तो जगह चेंज करने से नींद चले जाती है बोल के ऐसा कोई हदीस है ना सर? वल्लाहु आलम, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हो तो मेरे इल्म में नहीं है, अगर है तो होगी, लेकिन मेरे जहन में नहीं, ठीक है। शेख, यहाँ पर जो अभी आपने शरह हदीस के अंदर अस्हाबे मालिकी बताया था कि जो मालिकी उसको मानने वाले, तो हम्म। शेख ये हम जैसे कि मतलब हम लोग आम लोग हैं, तो ये जो हम मालिकी और ये हम्बली आप इस तरह से जो बताते हैं ना 4 इमामों को, तो ये हम मतलब कैसे इनको पहचानेंगे कि ये कौन है? इनको पहचानने उसमें का लिख कोई तरीका? उसमें लिखा हुआ है ना, अस्हाब मालिक यानी मालकी हैं। मतलब ये कौन होते हैं मालिकी? इमाम मालिक मालिकी, को मानने वाले होते हैं, हाँ, लेकिन हम कैसे उन्हें पहचानेंगे कि ये इमाम मालिक को पहचानने वाले हैं या मानने वाले हैं, या हम्बली हैं तो इमाम हम्बल को मानने वाले? इनका पहचानने का कोई
طریقہ مطلب جاننے کوئی کا کوئی؟ طریقہ دیکھیے، ان کا جاننے کا طریقہ اگر آپ سے کسی کی ملاقات ہو تو وہ خود کہہ دے گا میں مالکی ہوں، شافعی ہوں، یا حنبلی ہوں، یا حنفی ہوں۔ اگر ان کی آپ کتاب پڑھیں گے تو وہ خود اپنی کتاب میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے حنبلی ہیں یا شافعی مسلک کو، یا کیا کہتے ہیں مالکی جو ہے مسلک کو ماننے والے، لیکن ان میں تشدد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس میں سخت نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی رہی تو ان کی فقہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ، جیسے حنبلی حضرات ہیں سعودی عرب میں ویسے ہی کرتے ہیں۔ اگر ان کی فقہ صحیح ہے امام احمد بن حنبل کی تو صحیح ہے، بعض چیزوں میں اگر وہ غلط ہیں تو ان کو چھوڑ کر کسی اور کو مانتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ وعلیکم السلام۔ جی۔ میرے ایک ٹیچر ہے نا، وہ بول رہے تھے کہ ہمیں مطلب مجھے حنبلی فقہ کو فالو کرنا چاہیے، تو ہم کیا غیر مقلدین ہیں یا پھر حنبلی ہیں؟ غیر مقلد کہا جاتا ہے جو تقلید نہیں کرتا، جو کسی امام خاص امام کو نہیں مانتا۔ اب رہا مسئلہ یہ نام دے دیا گیا ہے واللہ عالم، جیسے وہابی دیا گیا ہے، وہابی محمد بن عبد الوہاب کو ماننے والے رحمہ اللہ، لیکن عجیب سی بات ہے کہ وہابی کہتے ہیں لیکن محمد بن عبد الوہاب کو ماننے والے کہتے ہیں، ان کے باپ کی طرف نسبت کرتے ہیں، جبکہ ان کی طرف نسبت کر کے ہمیں محمدی کہنا چاہیے۔ تو خیر یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ایک جو ہے فقہ کو آپ فالو کریں۔ آپ کو شریعت آپ کو جو ہے جب آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو آپ وہ مسئلہ لیں گے جو راجح مسئلہ ہے، جس پر علماء کا اتفاق ہے، یہ جو مسئلہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ جی شیخ، میرا سوال ادھورا رہ گیا تھا، جی، وہ جو تھا کہ امام کے بدلے کوئی اور دے سکتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ عالم دے سکتے ہیں، تو جو عالم ہوتے ہیں ان کو اجازت ہے، یعنی بچوں کو ہم تربیت کے لیے بھی یہ چیز نہیں کروا سکتے؟ تربیت کے لیے جمعے کا خطبہ دلانا، جی، تاکہ ان لوگوں میں انکریجمنٹ آئے اور وہ لوگ بھی عالم کا مرتبہ حاصل کرے اور امام بننے کی کوشش کرے، اس طرح کی ہم تربیت دینے کے لیے بچوں کو یہ چیز کرنا، یا پھر بالغ بچے، یا پھر کہیں کہ جس کے پاس علم ہے، آپ نے کہا جو عالمیت کیے ہوئے ہوں، تو ایسے لوگ کیا نہیں کر سکتے؟ پہلی چیز ہے۔ ایک تو ہے کہ اگر تربیت کے لیے آپ ایک مثال کے طور پر پریکٹس کرا رہے ہیں، خطبہ نہیں، جمعے کا اصل خطبہ نہیں ہے، صرف بعد میں پریکٹس کرا رہے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر خطبہ دلا رہے ہیں، اور پہلی چیز یہ کہ وہ بچہ ایسا ہو جو دنیاوی تعلیم سے ہو لیکن دینی تعلیم میں نہ ہو، دینی تعلیم کا اس کو پتہ نہ ہو، تو اس کے ممبر پر نہیں چڑھنے دینا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہو، اور الحمدللہ مثال کے طور پر آج کل جیسے 6 سال کا جو ہے کورس ہوتا ہے عالمیت کا، اس میں جو ہے وہ 3 سال 4 سال پڑھ چکا ہو، تو وہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے سکتا ہے انشاءاللہ، اگر وہ اس کا حقدار ہے، اس دینے کے لائق ہے اور دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دلا سکتے ہیں اس کو۔ دینی جی تعلیم اصل ہے، ممبر پر چڑھنا ہے تو دین کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، جی، جزاک اللہ شیخ۔ وہی ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔